اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں نئی ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ناظرین کی طرف سے ہمیں جو سوالات موصول ہوئے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں افطاری کی فضیلت کیا ہے۔ اس سلسلہ میں ماہ رمضان المبارک میں افطاری کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، احادیث میں کثرت کے ساتھ ہمیں ذکر ملتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگ بھلائی پر رہیں گے اس وقت تک کہ جب تک وہ روزہ جلد افطار کرتے رہیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ میرے بندوں میں مجھے پیارے وہ ہیں جو افطار میں جلدی کرتے ہیں۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت تین چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایک، اخیر وقت کو سحری کرنا، یعنی سحری کو آخری وقت تک مؤخر کرنا، وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے۔ دوسرے نمبر پر غروب ہوتے ہی فوراً افطار کرنا، اور تیسرے نمبر پر نماز بحالت قیام کے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھنا، یعنی قیام کرنا، عبادت کرنا، نماز کی حالت میں نوافل نماز تراویح ادا کرنا۔ گویا معلوم ہوا کہ رمضان المبارک جو ہے وہ بر وقت روزہ افطار کرنا نہ صرف بے شمار فضائل اور برکات اور فیوز و برکات کا حامل ہوتا ہے، بلکہ اس وقت کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطار کے وقت روزہ دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس سلسلہ میں ایک گزارش کروں گا، ہمارے ہاں کچھ لوگوں میں کچھ گھروں میں تو یہ اہتمام ہوتا ہے کہ عصر کے بعد یا مغرب سے کچھ دیر پہلے سب اکٹھے بیٹھتے ہیں، دسترخوان لگتا ہے اور وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پیش کیا جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، ذکر و فکر کیا جاتا ہے، اور پھر آخر میں دعا کی جاتی ہے اکٹھے بیٹھ کر، تو اس میں ایک خاص ہی برکت مل جاتی ہے۔ لیکن کچھ احباب ایسا کرتے ہیں، وہ اس وقت میں بھاگ دوڑ میں مصروف ہوتے ہیں اور جلدی سے آتے ہیں، اور افطاری کا وقت کبھی لیٹ ہو جاتا ہے اور پھر روزہ کرتے ہیں افطار۔ تو اس سلسلہ میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کام کاج جو ہے وہ بر وقت نپٹا کر کچھ دیر قبل افطاری سے گھر آئیں، سامان اکٹھا رکھیں، دسترخوان لگے اور وہاں بیٹھ کر تلاوت قرآن پاک، ذکر و اذکار، درود پاک ہو اور آخر میں دعا کی جائے۔ اللہ رب العزت اس وقت دعا کو قبول فرماتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہمارا ناظرین کی طرف سے نماز تراویح کے حوالہ سے کہ اس سے کیا مراد ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ اس سلسلہ میں تراویح تربیحہ کی جمع ہے جس کا معنی ہے ایک دفعہ آرام کرنا، جبکہ تراویح کے معنی ہیں متعدد بار آرام کرنا۔ نماز تراویح کی تعداد 20 ہے، اس لیے ہر 4 رکعت کے بعد جو ہے وہ کچھ دیر ٹھہر کر اور سکون کرنے کے بعد نماز کو شروع کرنا مستحب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسا ہی کیا کرتے تھے، اس وجہ سے اس نماز کا نام تراویح رکھا گیا۔ نماز تراویح کا پڑھنا مرد عورت سب کے لیے جو ہے وہ برابر ہے، اور اس کی تراویح کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے، جس نے رمضان المبارک میں حصول ثواب اور اس کی یعنی ثواب حاصل کرنے کی نیت اور حالت ایمان کے ساتھ قیام کیا، اللہ رب العزت اس کے سابقہ گناہ بخش دیتا ہے۔ نماز تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد اور وتر سے پہلے ہوتا ہے۔
رات کے آخری حصہ میں پڑھنا افضل ہے، مگر آج کے دور میں نمازیوں کی سہولت کی خاطر پہلے حصہ میں پڑھنا افضل ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہمارا ناظرین کی طرف سے نماز تراویح کی کل رکعات کے بارے میں ہے۔ اس حوالہ سے بسا اوقات بڑی شش و پنج اور بڑے سوال و جواب ہوتے ہیں۔ اس سلسلہ میں میں جواب دیتا ہوں کہ صحیح قول کے مطابق تراویح کی کل 20 رکعات ہیں، اور یہی سواد اعظم یعنی اہل سنت و جماعت کے چاروں مذاہب کا فتویٰ ہے۔ ام المومنین حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے روایت ہے کہ ایک رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نفل نماز پڑھی تو لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی رات نماز پڑھی تو اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ پھر تیسری یا چوتھی بار بھی اکٹھے ہوئے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف تشریف نہ لائے۔ جب صبح ہوئی تو فرمایا، میں نے دیکھا جو تم نے کیا اور مجھے تمہارے پاس نماز پڑھانے کے لیے آنے سے صرف اس چیز نے روکا، اس چیز کا مجھے خوف ہوا، اندیشہ ہوا کہ تم پر یہ کہیں فرض ہی نہ کر دی جائے۔ یہ واقعہ رمضان المبارک کا ہے، اور یہ بخاری الجامع الصحیح حدیث نمبر 1077 ہے۔ اسی طرح امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ ان الفاظ کا انہوں نے اضافہ کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم قیام رمضان یعنی تراویح کی رغبت دلایا کرتے تھے، لیکن حکماً نہیں فرماتے تھے۔ تو جو شخص رمضان المبارک میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کرتا ہے، رب العالمین اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ جاری رہا اور جمع ہوا، اور وہ انہیں نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے، لہٰذا وہ پہلا موقع تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں باقاعدہ دوبارہ یہ جماعت کا سلسلہ شروع ہوا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دیکھا کہ مسجد میں لوگ تھوڑے تھوڑے کر کے دو ادھر پڑھ رہے ہیں، دو ادھر پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے کہا کیوں نہ ایک قاری کے پیچھے سب لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے۔ تو آپ نے جب یہ عمل حکماً ارشاد فرمایا تو تب سے جو ہے وہ اس طرح سے نماز تراویح ادا کی جانے لگی۔ حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الترخیص میں بیان فرمایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو 2 راتیں 20 رکعت نماز تراویح پڑھائیں۔ جب تیسری رکعت لوگ اکٹھے ہوئے اور ان کی طرف حجرہ مبارک سے آپ باہر تشریف نہ لائے، پھر صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر فرض کر دی جائے گی، لیکن تم اس کی طاقت نہ رکھو گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سے بھی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہے وہ رمضان المبارک میں 3 وتر کے علاوہ 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ یہ حدیث طبرانی، المعجم اور دیگر احادیث میں درج ہے۔ تو نیکسٹ کویسچن ہمارا ناظرین کی طرف سے ہے کہ رمضان المبارک میں تراویح کے دوران قرآن حکیم کی تلاوت کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ ماہ رمضان المبارک میں تراویح پورے قرآن حکیم کا پڑھنا سنت ہے، بشرطے کہ مقتدیوں کو اس سے اکتاہٹ محسوس نہ ہو۔ افضل یہی ہے کہ صلاۃ التراویح کے دوران قرآن حکیم کی تلاوت جو ہے وہ ان کے حالات کو ملحوظ رکھتے ہوئے کی جائی چاہیے، اور پڑھنے میں اتنی جلدی نہ کی جائے جس سے نماز میں خلل واقع ہو، بلکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ نماز تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت کو اتنی مقدار میں پڑھنا چاہیے، اس انداز میں پڑھنا چاہیے کہ سننے والے اس کے لفظ کو گن سکیں، اتنی بھی جلدی نہ ہو کہ قرآن پاک کے لفظ کی ادائیگی ہی نہ ہو۔ اس سلسلہ میں خیال کرنا چاہیے، مقتدیوں کے بھی کھڑے ہونے کا خیال کرنا ہے، لیکن قرآن پاک کی قرأت اور تجوید اور الفاظ کے بگڑنے کا بھی جو ہے وہ خیال رکھنا ہے کہ وہ غلط نہ ہوں۔ نیکسٹ کویسچن ہمارا
ناظرین کی طرف سے جو موصول ہوا ہے اعتکاف کے حوالہ سے ہے، اس کی پہلے وضاحت کی جا چکی ہے پچھلے پروگرام میں، کچھ وضاحت یوں عرض کرتا ہوں کہ اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے۔ اعتکاف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں آخری 10 دنوں میں رکھا۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی روایت ہے، دیگر روایات بھی ہمیں ملتی ہیں، اور یہ ایک ایسا خاص موقع ہوتا ہے کہ بندہ دنیا اور دنیا کے معاملات سے کٹ آف ہو کر رب العالمین کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ خواتین گھروں میں بھی اعتکاف کرتی ہیں، اور حضور علیہ السلام کے وصال باکمال کے بعد ازواج مطہرات نے اپنے گھروں میں اعتکاف کیا، اور یہ 10 روز تک کیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آخری جو ایام وصال کے آخری سال، ان دنوں میں حضور علیہ السلام نے آخری 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ اس میں فہم دین کو سمجھنے، مسائل، نماز، نوافل، کثرت تلاوت، قرآن پاک اور احادیث پاک کو سمجھنا، ذکر و اذکار، درود و پاک کی کثرت، صلاۃ و تسبیح اور دیگر وظائف اور عبادات کی جانی چاہیے، اور نہایت ہی توجہ کے ساتھ کہ اس میں دنیا اور دنیاوی معاملات جو ہے وہ آڑے نہ آئیں، کیونکہ یہ بندہ اور رب العالمین کے درمیان ایک خاص جو ہے وہ قرب کے لمحات ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد پورا ہوگا تو ہی اس کا فائدہ ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہمارا ناظرین کی طرف سے یہ ہے، کیا عورت جو ہے وہ خواتین کو با جماعت نماز کروا سکتی ہے، نماز تراویح پڑھا سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلہ میں بڑا اہم سوال ہے۔ عورتوں کا مردوں کے علاوہ الگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض فقہا مکروہ کے قائل ہیں، مکروہ کہتے ہیں ناپسندیدہ عمل کو۔ صاحب ہدایہ، فقہ کی بہت بڑی کتاب ہے، صاحب ہدایہ، انہوں نے لکھا ہے کہ اکیلی عورتوں کا جماعت سے نماز پڑھنا مکروہ ہے، مگر اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کی امام صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی۔ یعنی اگر عورتیں جماعت کے ساتھ نماز تراویح، نوافل یا صلاۃ و تسبیح جس طرح پڑھی جاتی ہے، تو اس میں عورتوں کی نماز جو ہے وہ اس انداز سے ہوگی کہ جس طرح مردوں میں ایک امام آگے کھڑا ہوتا ہے اور باقی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح عورتوں میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ پہلی صف کے درمیان میں ہی جو ہے وہ عورت کھڑی ہوگی، اور وہ بولتی رہے گی اور اس کے مطابق باقی عمل کرتی رہیں گی۔ احادیث مبارکہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر صحابیات نماز میں امامت کراتی تھیں، لیکن صف کے درمیان میں کھڑی ہو کر۔ امام حاکم نے المستدرک میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالہ سے روایت درج کی ہے، بیان کی ہے کہ وہ صف کے درمیان میں کھڑی ہو کر عورتوں کی امامت کراتی تھیں۔ اس کا حوالہ حاکم المستدرک حدیث نمبر 731 ہے۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ دینی تربیت اور عبادت الہی میں رغبت اور شوق پیدا کرنے کے لیے اگر عورتیں جمع ہو کر با جماعت نماز ادا کریں تو اجازت ہے۔ اس صورت میں امامت کرانے والی خاتون صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی۔ عیدین کے موقع پر خطبہ عید بھی پڑھ سکتی ہے، کیونکہ عورت کا عورتوں کے سامنے خطبہ پڑھنا درست ہے۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ عورت عورتوں کی اور نابالغ نابالغوں کا امام ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہمارا ناظرین کی طرف سے یہ ہے کہ خواتین مخصوص ایام میں ماہ رمضان المبارک میں کس طرح کریں؟ اردو میں مخصوص ایام کہا جاتا ہے، انگلش میں مینسز بھی کہا جاتا ہے، جو اللہ رب العزت نے عورت کے حوالہ سے اسے یہ معاملہ اس وقت سے گزرنا پڑتا ہے، تو اس سلسلہ میں عورت کو نمازیں جو ہیں وہ معاف ہیں، لیکن روزوں کی قضا کرے گی۔ نمازیں معاف ہیں، روزوں کی قضا کرے گی، یعنی جتنے روزے اس کے 5، 7، 8 جتنے بھی اس کے رہے ہیں وہ ان کی بعد میں ان کے حصے کی اتنے روزوں کی قضائی دے گی۔ اس سلسلہ میں ایک اور بڑا اہم مسئلہ اس کے درمیان میں ہی وہ یہ ہے، اگر روزہ کے دوران ہی پیریڈ شروع ہو جائیں، مینسز شروع ہو جائیں، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ روزہ تو اس کا ٹوٹ گیا، روزہ اس کا ٹوٹ گیا، اس کے بعد وہ روزہ اس کا شمار نہیں ہوگا۔
اب اس کے بعد اگر وہ چھپ کر کوئی چیز کھانا پینا چاہے تو کھا پی سکتی ہے، اگر احترام میں وہ نہ کھائے تو بھی اس کی مرضی ہے، لیکن سر عام رمضان المبارک کے احترام کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، لہٰذا سر عام کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے۔ اب اس دن کا اس کا روزہ نہیں ہوگا، جب وہ بعد میں روزوں کی قضائی دے گی تو اس دن کا روزہ بھی اندر بطور قضا رکھے گی۔ اسی طرح نیکسٹ کویسچن جو ہے وہ ہمارا قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ روزوں کے حوالہ سے، اس کی فرضیت اور فضیلت کے حوالہ سے یہ سوال کیا گیا ہے ناظرین کی طرف سے۔ تو قرآن حکیم میں ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احسانا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے بحالت ایمان میں ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ رب العزت اس کے سابقہ پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جیسے تم میں سے کسی شخص کے پاس لڑائی کی ڈھال ہو وہ اس سے بچ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آدم کے بیٹے کا نیک عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک آگے جتنا اللہ رب العزت چاہے بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ اس کے لیے مستثنا ہے کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، لہٰذا روزے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے۔ نیکسٹ کویسچن جو ہے وہ ہمارا ناظرین کی طرف سے یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں احترام ادب کے ساتھ ساتھ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ کی حالت میں جب وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس سلسلہ میں جواب یہ ہے کہ عام روٹین میں جب وضو کیا جاتا ہے اور غسل کیا جاتا ہے تو اس میں جو کلی کی جاتی ہے یا ناک میں پانی پیا جاتا ہے، ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، تو اس میں مبالغہ آرائی نہیں کرنی، اس میں مبالغہ آرائی نہیں کرنی، یعنی عام حالت میں جس طرح آگے تک لے کے جایا جاتا ہے پانی، ویسے عام روزے کی حالت میں آگے تک پانی نہیں لے کر جانا، مبالغہ آرائی نہیں کرنی، بس جس قدر ممکن ہو اتنا ہی ہو تاکہ زیادہ آگے جانے سے روزے کا ٹوٹنے کا اندیشہ نہ ہو۔ نیکسٹ کویسچن ہمارا ناظرین کی طرف سے یہ ہے کہ رمضان المبارک میں روزہ کے حوالہ سے، اس کے ٹوٹنے کے حوالے سے کوئی اہم اصول بیان کر دیا جائے۔ تو روزے کے ٹوٹنے کے حوالہ سے ایک اہم اصول یہ ہے کہ جو چیز براہ راست معدہ تک یا دماغ تک پہنچ جائے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس حوالہ سے انجیکشن کے حوالہ سے بڑا اہم سوال ایک ناظرین نے کی طرف سے سامنے آیا کہ روزہ کی حالت میں جو ہے وہ انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے یا نہیں لگوایا جا سکتا۔ تو اس حوالہ سے یہ ہے کہ جو گوشت میں لگوایا جانے والا انجیکشن ہے وہ لگوایا جا سکتا ہے، اور جو ہے وہ جو ناڑ والا انجیکشن اس کے بارے میں علماء اکرام کا اختلاف ہے۔ جو وین والا انجیکشن ہے علماء کچھ کہتے ہیں کہ لگوایا جا سکتا ہے اور جو کچھ کہتے ہیں کہ نہیں لگوایا جا سکتا، وہ اس احتیاط کی وجہ سے کہ جب انجیکشن یا جو ہے وہ ایسی کوئی چیز لگائی جاتی ہے کہ جس سے واپس خون واپس نہ جائے، یعنی آپ نے انجیکشن لگایا ہے ڈاکٹر نے، تو انجیکشن لگانے سے خون نکلا ہے، نکل کر کے واپس نہیں گیا تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر انجیکشن میں خون آیا اور پھر وہ واپس چلا گیا چاہے تھوڑا سا ہی، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو بعض علماء اس وجہ سے منع کرتے ہیں وین میں انجیکشن لگانے کے والے سے۔ اگر اس چیز کی احتیاط ہو، کوئی قابل سمجھدار ڈاکٹر ہو اور وہ اس چیز کا جو خیال کر لے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی، ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین والسلام۔